انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کہا تھا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم کر لیا جائے تاکہ فلسطینی سکھ کا سانس لیں۔ اس وقت بھی ہم نے جواب دیا تھا کہ اسرائیل جب خود ہی 2 اسٹیٹ سلوشن کو تسلیم نہیں کرتا تو مسلمان کیسے کر لیں، اور اسرائیل نے معاہدہ جنگ بندی ہو جانے کے بعد بھی ظلم اور بربریت جاری رکھ کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت نہیں کی جا سکتی۔ حال ہی میں انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن سے ہم امید توڑ چکے ہیں، لہٰذا اب مواخات کے ذریعے فلسطینیوں کو تمام اسلامی ممالک میں تقسیم کر کے پناہ دینی چاہیے۔ پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہو، لیکن اب تو 2 اسٹیٹ سلوشن والے معاملے سے بھی ہم گئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو مواخات کی جائے، دوسرے عرب ملک ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں۔ انجینئر صاحب کی جو پہلی تجویز تھی کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کو قبول کیا جائے وہ بھی غیرت اور اسلام دونوں کی روح سے غلط تھی، اور جو اب تجویز پیش کر رہے ہیں اس سے بھی خطرناک ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی ممالک اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں اور جنگ کریں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ممالک شکست تسلیم کرتے ہوئے فلسطینیوں کو جائے پناہ دیں۔ پاکستان کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں جی، بس ٹیکسز دیکھ سکتے ہیں اپنے بڑوں کو، یہ ہمارے بڑوں کے فیصلے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں، جس لیول تک انہوں نے جانا ہے یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ حقیقت بات ہے، انہوں نے آپ کو ملی طرح سنا کے یہ بتایا تھا کہ ہم دنیا میں نمبر 1 ہے، اب وہی چیز ان کے گلے فٹ ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نمبر 1 ہو تو لڑو، ظاہر ہے۔ اب یہ کیسے بتائیں کہ ہم نے وہ ملی طرح جو آپ کو بتائے تھے ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، اب اتنی دلیری نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات میں 12 کی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، جب تک ہماری فوج، ہماری عدلیہ، ہمارے پولیٹیشنز سچ بولتے نہیں ہیں نا، ماضی کے سارے باتوں کے اوپر معافی نہیں مانگتے۔ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ انجینئر صاحب بہت بڑی حماقت کر رہے ہیں ہماری ریاست کو اور ہمارے جرنیلوں کو فیس سیونگ دے کر کہ جی آپ اتنے جوگے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے۔ ان تمام بہانوں اور ہیلوں کا ہم زبردست جواب پہلے ریکارڈ کروا چکے ہیں، ویڈیو چینل پر موجود ہے۔ ایک طرف انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم صابن کی ٹکیا پر بھی ٹیکس دیتے ہیں اور اس لحاظ سے ہم بری ذمہ ہیں، جہاد ہمارا کام نہیں ہے، ہم پہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہمارے بڑوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے نا، ہم تو بھائی صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، موٹر بائک میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، ہر لیٹر کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں، ہم بری ذمہ ہیں، ہم نے بس اتنا ہی کرنا ہے۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ اس کے اوپر انہیں کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے جو وہ نہیں کر رہے۔ جہاد فوج کا کام ہے۔ دوسری طرف انہی حکمرانوں اور اسی ریاست کو اپنی ذمہ داری نبھانے کا فتویٰ دینے کی بجائے ان کو فیس سیونگ دے رہے ہیں کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ یہ ذمہ داری پوری کر سکیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ انجینئر صاحب 2 اسٹیٹ سلوشن سے بھی خطرناک سلوشن کی طرف آ گئے ہیں کہ فلسطین کو خالی کر دینا چاہیے، مسلمانوں کو وہاں سے نکل جانا چاہیے اور مسجد اقصیٰ ان کے حوالے کر دینی چاہیے۔ برصغیر کی نفسیاتی پسماندگی کا شکار ملا اور عوام یہ بات کبھی سمجھ نہیں سکتے کہ اپنے گھر کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اپنے قابل دشمن کے حوالے کر دینے سے بہتر مر جانا ہے، بے ضمیری اور بے عزتی کی زندگی گزارنے سے بہتر جان قربان کر دینا ہے۔ یہی کچھ فلسطینی اور حماس کر رہے ہیں۔ تو جن نفسیاتی مریضوں کی نفسیات میں غلامی کا بیج سرایت کر چکا ہو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے دشمن نے جن بچوں کو مار دیا ان کی خیر ہے، جو بچے بچ گئے ہیں ان کو بچا لو اور شکست تسلیم کر لو، جھک جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ یہ مسئلہ نہیں، بے غیرتی ہے۔ مسئلہ فلسطین پر انجینئر صاحب نے جو تفصیلی سیشن کیا تھا اس کا تفصیلی جواب ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، ویڈیو چینل پر موجود ہے۔ اگر آپ کو مزید تفصیلات درکار ہیں تو اسکرین پر موجود نمبر پر واٹس ایپ کریں، آپ کو واٹس ایپ پر ہی آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔